بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ العقیدۃ الواسطیہ کا درس جاری ہے اور جس شرح سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ شیخ علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح ہے، اور اس شرح سے ہم لوگ پہنچے تھے مصنف رحمہ اللہ کے اس قول تک: وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ وَوَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل۔ اس کے پہلے والے درس میں اجمالی عقیدہ بیان ہو چکا ہے اہل سنہ والجماعت کا، اور یہ اجمالی عقیدہ کیا ہے؟ جو حدیث جبریل میں ہے، اور یہ ارکان، کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں: الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والایمان بالقدر خیرہ وشرہ۔ اتنی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد شیخ اب بیان کرتے ہیں تفصیلی طور پر ایمان کے تعلق سے۔ کہتے ہیں وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ۔ اللہ پر ایمان لانے، اب دیکھو سب سے پہلا جو ایمان کا، کس پر ایمان لانا ہے؟ اللہ پر، ایمان باللہ۔ اب اس کو پھر تفصیلی طور پر بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ وَوَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو اللہ پر ایمان لانے میں یہ ہے کہ ایمان لایا جائے ہر اس چیز پر جو اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اپنا وصف بیان کیا ہے اپنی کتاب میں، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات بیان کی ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جن اوصاف کے ساتھ، جن صفات کے ساتھ اپنے آپ کو اپنی کتاب میں موصوف کیا ہے، اپنے آپ کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور اسی طرح اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے جو صفتیں بیان کی ہیں ان پر ایمان لایا جائے۔ اور ایمان لانے کا معنی ان کو سچا مانا جائے، دل سے عقیدہ رکھا جائے اس بات کا، اور اقرار بھی کیا جائے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اور یہ جو صفات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پتہ چلتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے، کیونکہ پچھلے درس میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ عقیدہ کا معاملہ کیا ہے۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ توقیفی ہے۔ توقیفی کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنی طور پر کچھ نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ ہمارا ادراک اور ہماری عقل اور ہم کسی اور ذریعے سے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں نہیں جان سکتے، مگر صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ کون سا طریقہ ہے؟ وحی کا طریقہ، اور وہ وحی کا طریقہ ہے۔ تو اسی لیے، اور وحی چونکہ قرآن بھی ہے اور سنت بھی ہے، تو اسی لیے شیخ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے، یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، کہ ایمان لانے میں صرف وہی چیز ہم مانتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بیان ہے۔ اللہ نے اپنا وصف جس میں جو بیان کیا قرآن میں اور سنت میں، پھر بیان کرتے ہیں من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل۔ اب یہ اللہ پر جو ایمان لانا ہے وہ کس طرح سے ہم کو ایمان لانا ہے؟ اللہ کی جو صفات جو بیان کی گئی ہیں، ان صفات کو بغیر تحریف کے، پہلی چیز یہ 4 چیزیں یاد رکھنا، بغیر تحریف کے ماننا۔ یہ تحریف کیا ہے آگے بیان ہوگا۔ اور اسی طرح سے بغیر تعطیل کے، بغیر انکار کیے ہوئے، کسی بھی صفت کا انکار کیے بغیر، ولا تعطیل ومن غیر تکییف، اور بغیر اس کی کیفیت کو بیان کیے ہوئے، ولا تمثیل، اور نہ ہی تمثیل کے ساتھ، یعنی بغیر کیفیت کے اور بغیر تمثیل کے،
یہ 4 چیزیں یاد رکھیں۔ اللہ کے تمام اسماء اور صفات، اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف کے اور بغیر تمثیل کے۔ یہ 4 چیزیں یاد رکھیں، ابھی اس کی تفصیل آئے گی کہ یہ کیا ہے۔ اور یہ اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کہنا، یا مصنف جو کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا جسے اللہ نے خود اپنا وصف بیان کیا ہے یا اس کے رسول نے بیان کیا ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والے اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وحی کے ذریعے اپنے رسول کو علم دیا۔ تو اہل سنہ والجماعت کا جو طریقہ ہے اس چیز میں، وہ یاد رکھنا، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اہل سنہ والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اسماء اور صفات ہیں ان کے تعلق سے ہم کہتے ہیں کہ یہ توقیفی ہیں۔ ہمیں اجازت نہیں ہے اللہ کے بارے میں بیان کرنے کی الا یہ کہ وہ عقیدہ قرآن و سنت میں موجود ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفت قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ کیونکہ اگر کوئی اللہ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے اللہ کی ذات کے تعلق سے یا اللہ کے افعال کے تعلق سے یا اللہ کی صفات کے تعلق سے بغیر علم کے، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے باتیں کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور کبیرہ گناہ میں جب اللہ کے بارے میں بغیر علم کے باتیں کرنا ہے، تو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بغیر علم کے باتیں نہیں کی جاتی، اسی طرح اللہ کی صفات کے بارے میں بغیر علم کے باتیں نہیں کی جاتی۔ اس کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں اور نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں اور نہ صفات کے بارے میں اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال کے بارے میں بغیر علم کے باتیں نہیں کی جاتی، کیونکہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے باتیں کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں کوئی بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ اور جتنی بھی بدعقیدگی آتی ہے، بدعقیدگی یہاں تک کہ شرک اور ہر طرح کی جو بدعقیدگی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے باتیں ہی کرنے سے آئی ہے۔ یہ جتنی بھی بدعقیدگی ہیں، اسی لیے یہ جو جڑ ہے شرک کی اور کفر کی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے باتیں کرنے سے آئی ہے۔ نصارہ نے جو کہا اللہ کے بارے میں، کیا وہ علم سے انہوں نے باتیں کی؟ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ان کے بارے میں سورۃ الکہف میں؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا یہ سب سے بدترین قسم کا جھوٹ ہے، بدترین قسم کا جھوٹ ہے۔ اور اسی لیے بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی آیات ہیں، وہ فرشتوں کے تعلق سے بیان ہوا ہے۔ بہت ساری آیتوں میں یہ بیان ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا اس معنی میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے بارے میں، نہ اللہ کی ذات کے بارے میں، نہ اللہ کی صفات کے بارے میں، اور نہ ہی اللہ کے افعال کے بارے میں
اور اس میں اور بھی شامل کر لو، اللہ کی شریعت کے بارے میں، اللہ کے جو چیز پسند کرتا ہے اس کے بارے میں بغیر علم کے باتیں نہیں کی جاتی۔ تو کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں اس کی شرح میں، بعدما ذکر المصنف رحمہ اللہ الاصول التي يجب الایمان بها، مصنف نے جب بنیادی جو اصول ہیں، جو 6 ارکان ایمان ہیں، اس کو بیان کرنے کے بعد، جس پر ایمان لانا واجب ہے، جسے اجمالی طور پر بیان کیا، اجمالی طور پر بیان کیا، اجمالی طور پر نٹ شل میں ایک بیان کر دیا، اب اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ یہ تفصیل کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جب اہل بدعت اور اہل اہواء یہ آنے لگے اس امت میں اور اللہ کے بارے میں بغیر علم کی باتیں کرنے لگے، تو ضروری یہ بات محسوس ہوئی کہ ان کا رد کیا جائے اور جو صحیح بات ہے اس کو ظاہر کیا جائے۔ اس لیے عقیدے کی جو کتابیں ہوتی ہیں، پہلے کے متقدمین کے عقیدے کی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت مختصر ہوا کرتی تھی، کیونکہ گمراہی بہت زیادہ اس وقت نہیں ہوئی تھی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور دور نبوت سے ہم لوگ دور ہوتے گئے، ویسے ویسے گمراہی بڑھتی گئی، ویسے ویسے فرقے نکلتے گئے، تو ضرورت اس بات کی محسوس کی گئی کہ ان کا رد کیا جائے، اور رد جو ہوتا ہے وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے۔ عقیدے کا رد، جو بدعقیدگی کا رد، وہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو شیخ کہتے ہیں، شیخ صالح الفوزان اس کی شرح میں کہتے ہیں، التی یجب الایمان بها مجملۃ شرع یذکرها علی سبیل التفصیل، جو اجمالی طور پر بیان کیا اس کو پھر تفصیلی طور پر بیان کرنا شروع کیا۔ وبدأ بالاصل الاول وهو الایمان باللہ تعالی، اور شروع کس سے کیا؟ پہلا جو اصل ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ فذكر انه يدخل فيه الايمان فيه الايمان بصفاته التي وصف نفسه بها في كتابه، تو سب سے پہلے جس چیز سے شروع کیا وہ اللہ پر ایمان کے تعلق سے۔ کیوں اللہ کے ایمان کے تعلق سے شروع کیا؟ بارک اللہ فیکم۔ اس لیے کئی وجوہات ہیں، اس لیے کیونکہ ارکان ایمان جو 6 ہیں اس میں سب سے پہلے کون سا رکن ذکر کیا گیا؟ الایمان باللہ، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ کہ اللہ پر ایمان جو ہے یہ اصل ہے، اور باقی چیز جو اس میں شامل ہیں وہ اللہ کے پر ایمان کے تابع ہیں، ہے نا؟ یہ سب اللہ پر ایمان صحیح ہوگا تو باقی ساری چیزوں پر ایمان پھر دیکھیں گے، ہے نا؟ اسی لیے بعض جگہوں پر ان الذین آمنوا، یا اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو آمنت باللہ کا معنی کیا ہے؟ صرف اللہ پر ایمان یا باقی تمام جو ارکان ایمان ہے سب پر ایمان ہے؟ یہ اصل ہے اللہ پر ایمان، اور باقی سارے اس کے تابع ہیں، اور سب جو ہے ایمان باللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فذکر انہ یدخل فیہ الایمان بصفاتی، تو یہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان آیا۔ اس کے بعد اور وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کی باتیں کرنا، اور اس باب میں اللہ کے اسماء و صفات میں لوگوں نے جب قرآن و سنت کے طریقے کو چھوڑ دیا، ان قرآنی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو صحابہ کے فہم کے مطابق چھوڑ دیا، تو گمراہی کا دروازہ کھلا اور لوگ بدعتوں میں پڑ گئے۔ یہ کون سی بدعت ہے؟ عقدی بدعتیں، اعتقادی بدعتیں، عقیدے میں بدعتیں۔ اور پھر یہ بدعتیں جو ہوئی، یہ جو بدعتیں ہوئیں، ان کی بدعت کی وجہ سے لوگ بڑی بدعتوں میں پڑنے لگے جو ان کو دائرہ اسلام سے خارج بھی کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے تعلق سے بغیر علم کے باتیں کرنے سے یہ کہاں تک معاملہ جا سکتا ہے؟ دائرہ اسلام سے آدمی خارج ہو سکتا ہے۔ بعض بدعتیں مکفرہ ہیں، بعض بدعتیں مفسقہ ہیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ فذکر انہ یدخل فیہ الایمان بصفاتہ التی وصف نفسہ بہا فی کتابہ، اللہ کی صفات کے تعلق سے بیان، جس کے اللہ تعالی نے خود اپنی صفتوں کا
بیان کیا اپنی کتاب میں، اور وصفہ بہا رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سنتہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذکر کیا، یا اللہ کا جو ذکر کیا، اللہ کی صفات کا جو ذکر کیا ہے سنتوں میں۔ وذالک بأن نثبتها، کس طرح سے؟ وذالک بأن نثبتها له كما جاءت فی الکتاب والسنہ، اس طرح سے کہ ہم اسے ثابت مانیں، اس کا اقرار کریں جس طرح سے قرآن و سنت میں یہ وارد ہوئی ہیں۔ بِأَلْفَاظِهَا وَمَعَانِيهَا، الفاظ اور معنی دونوں کے ساتھ۔ آگے آ رہا ہے جو تحریف لوگوں نے کی، کس طرح سے تحریف کی، اللہ کی صفات کے تعلق سے لفظی تحریف بھی کی ہے اور معنوی تحریف بھی کی ہے، ٹھیک ہے۔ فی الکتاب والسنہ بِأَلْفَاظِهَا وَمَعَانِيهَا مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ لِأَلْفَاظِهَا، بغیر تحریف کے اس کے الفاظ میں، بغیر تحریف کے اس کے الفاظ میں۔ تو سب سے پہلے ہم ثابت مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں اور سنت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت میں بیان کیا ہے، ان کے الفاظ کو اسی طرح ہم مانتے ہیں جیسے کہ وہ وارد ہوئی ہیں، الفاظ میں پھیر بدل نہیں کرتے، جس طرح یہودیوں نے کیا تھا، اور یہودیوں کے نقش قدم پر چل کر اس امت کے بعض لوگوں نے بھی کوشش کی۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے، کوشش کی گئی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے جب لفظی تحریف نہیں کر سکے تو معنوی تحریف ضرور کر دی، اور اس طرح سے معنوی تحریف کرنے سے وہ گمراہی میں پڑ گئے، معنوی تحریف کرنے سے وہ گمراہی میں پڑ گئے۔ کہتے ہیں ذالک بأن، جیسے یہ کتاب و سنت میں ہے، بألفاظها ومعانیها من غیر تحریف لألفاظها ولا تعطیل لمعانیها، نہ ہی الفاظ میں تحریف کیے بغیر ہم مانتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کے معنی میں بھی ہم تعطیل نہیں کرتے۔ تعطیل کا معنی ہے کسی کا انکار کر دینا، اس کے معنی کا انکار کر دینا، یہ ہے تعطیل۔ ولا تشبیہ لها بصفات المخلوقین، اور نہ ہی تشبیہ دیا کسی مخلوق کی صفات سے۔ تشبیہ دینے کا معنی ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ کی صفت کسی مخلوق، فلاں مخلوق کی صفت اس صفت کے جیسی ہے، یہ تشبیہ۔ وَأَن نَعْتَمِدْ فِي إِثْبَاتِهَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَقَط، اور ہم اس باب میں، عقیدے کے باب میں، اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں کیا کرتے ہیں؟ صرف قرآن و سنت پر اعتماد کرتے ہیں، صرف قرآن و سنت سے لیتے ہیں۔ لا نتجاوز القرآن والحدیث لأنها توقیفیہ، ہم قرآن اور حدیث سے آگے نہیں بڑھتے، تجاوز نہیں کرتے، کیونکہ یہ توقیفی ہیں۔ آپ کو توقیفی کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ توقیفی ہیں اس لیے ہم نہیں کر سکتے۔ تو عقیدہ اہل سنہ والجماعت کا جو طریقہ ہے، منہج جو ہے اس میں، وہ یہ کہ اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں ہم اپنی زبان نہیں کھولتے، صرف اس چیز کو بیان کرتے ہیں، مگر صرف اس چیز کو بیان کرتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہو، صرف اتنا ہی بولتے ہیں، اپنے جی سے، عقل سے، رائے سے، یہ سب سے نہیں بولتے، ٹھیک ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے تھے، اور اس تعلق سے، کہ لا یوصف اللہ الا بما وصف به نفسہ، اللہ کو کوئی اور وصف نہیں دیا جا سکتا مگر صرف وہی وصف، اللہ کی صفات کو ثابت کریں گے جو اللہ نے خود اپنے لیے ثابت کی ہے۔ او وصفہ به رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بیان کیا ہے۔ لا یتجاوز، اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ لا یتجاوز القرآن والحدیث، قرآن و حدیث میں اسے تجاوز نہیں کرتے۔ یہ امام احمد کا قول ہے۔ یہی قول دیکھو ابن تیمیہ نے یہی بات کہی ہے۔ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ بدلتا نہیں ہے، عقیدہ ایک ہے، ٹھیک ہے، اور آج بھی یہی بات ہم لوگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں شیخ کہ من غیر تحریف، بغیر تحریف کے۔ تحریف کس کو کہتے ہیں؟
شیخ کہتے ہیں، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، والتحریف هو التغییر وإمالة الشیء عن وجهه، کسی چیز کو بدل دینا، کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دینا. یقال انحرف عن كذا اذا مال، اگر مائل ہو جائے ایک چیز کی طرف سے دوسری چیز کی طرف تو ہم کہیں گے یہ مائل ہو گیا فلاں کی فلاں طرف سے فلاں طرف. یہ ہے تحریف. کیا معنی ہے تحریف کا؟ مثال سے بات ثابت ہو جائے گی. تحریف اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اپنے لیے ثابت کیا الفاظ، تو اگر یہ کوئی کہے کہ یہ لفظ کا معنی یہ نہیں جو اصل معنی ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے، یہ ہے تحریف. جیسے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، تو یہ کہنا کہ اللہ کا ہنسنا جو ہے یہ اللہ کی رضا ہے یا اللہ تعالیٰ کا ثواب دینا ہے، یہ ہے تحریف. علیکم السلام. یہ ہے تحریف. اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ کا ہنسنا اس سے مراد اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، یہ تحریف ہے، کیونکہ اس نے اپنے طرف سے وہ بات کہی جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو قرآن و سنت پر ایمان ہم لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ہم ایمان لاتے ہیں بغیر تحریف کے. پہلی چیز، اور تحریف کا معنی ہے جو اس کے ظاہری لفظ ہے اس سے اس کے معنی کو پھیر دینا اور وہ مراد لینا جو اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی مراد نہیں ہے. جیسے اللہ کے ہاتھ کے تعلق سے کہنا کہ یہ قدرت ہے، یہ تحریف ہے. اگر کوئی کہے اللہ کا ہاتھ ثابت ہے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ اللہ نے خود اس کو بیان کیا ہے، بل یداہ مبسوطتان. اللہ نے جب اپنی طرف ہاتھ کو ذکر کیا اپنے تعلق سے، بل یداہ مبسوطتان یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے جس کو پیدا کیا تجھے کس چیز نے روکا؟ اس کا سجدہ کرنے سے، یعنی آدم کا، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ نے اپنے لیے ہاتھ ثابت کیا. اگر کوئی کہتا ہے میں ہاتھ کو نہیں مانتا تو یہ کیا ہے؟ یہ تعطیل ہے، انکار ہے، اور یہ کفر ہے. اللہ نے جس چیز کو اپنے لیے ثابت کیا اس کا انکار کرنا کفر ہے یا نہیں؟ وہ کفر ہے. تو یہ جو تحریف کرتے ہیں وہ کفر سے بچنے کے لیے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اس آیت کو، ہم اس آیت کو مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ معنی وہ نہیں ہے، اس کا معنی ہاتھ کا اللہ کی قدرت. یہ ہے تحریف. تو اس کا اصل جو معنی ہے اس سے انہوں نے کیا کیا؟ پھیر دیا. اچھا کیوں پھیرا؟ وجہ کیا تھی اس کی؟ اس لیے کیونکہ سب سے پہلے وہ ایک اور بدعت میں پڑے، وہ ہے تشبیہ کی بدعت. یعنی انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق سے مشابہ نہیں سمجھا جاتا. تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی، ان کے بیمار عقل میں، کہ جب ہم ہاتھ کو ثابت کریں گے تو ہمارے بھی تو ہاتھ ہوتے ہیں، تو اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کیا کیا کہ وہ پھر تعطیل اگر کریں گے تو یہ انکار ہو جائے گا، یہ نہیں کر سکتے، تو پھر تحریف کر دیا کہ ہاتھ سے مراد قدرت. اسی لیے بعض لوگ کو آپ سنیں گے یہاں تک کہ خطبہ جمعہ میں بھی جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دست قدرت. کہو اللہ کے ہاتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا. جو جن میں سے تھا ابلیس، اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا پوچھا؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس کس چیز نے تجھے روکا اس کا سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اب تم یہ بتاؤ کہ دو قدرتیں کیا ہوتی ہیں؟ واضح ہے.
اللہ کی قدرت تو ایک ہوتی ہے، پھر دو قدرت کیا کہو گے تم؟ اور یہاں پر بیدیہ ہے، دونوں ہاتھ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ تو یہاں پر تحریف کا راستہ ان لوگوں نے اختیار کیا، کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم انکار کر دیں گے تو یہ کفر ہے، اور اگر ہم ثابت کریں گے تو مشابہت ہے، جو مشابہت کفر ہے۔ تو یہ چونکہ سلف کے طریقے کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور سلف کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ نے جو چیز بیان کیا اس کو ثابت کرنا بغیر تشبیہ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اب یہ آیت دیکھو، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اللہ نے ثابت کیا اپنے لیے دو صفتیں اس آیت میں، اور وہ سنتا، خوب سنتا اور دیکھتا ہے۔ کیا سننا اور دیکھنا، کیا انسان سنتا اور دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی سنتا اور دیکھتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا اور انسان کے سننے اور دیکھنا برابر نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مماثلت ہے، نہ ہی کوئی مثال ہے، مثل بھی نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ تو جب ہم سننے اور دیکھنے کی صفت کا اقرار کرتے ہیں، جو تحریف کرتے ہیں جو لوگ، وہ سننا اور دیکھنا کو مانتے ہیں، وہاں تحریف نہیں کرتے۔ اس میں دو فرقے نکل گئے جو تحریف کرنے والے ہیں۔ جو تحریف کرنے والے ہیں، تحریف جنہوں نے کیا، وہ تحریف کرنے کے تعلق سے آگے بیان ہوگا۔ جب تحریف انہوں نے کیا تو اس میں بعض لوگ یعنی جو اللہ کی جو صفات کو جب دیکھا انہوں نے، تو اس میں سے انہوں نے کہا کہ ہم 7 صفتوں کو مانتے ہیں، 7 صفتوں کو وہ مانتے ہیں، باقی کی تحریف کر دیتے ہیں۔ 7 صفت جو مانتے ہیں وہ جیسے اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ مانتے ہیں اس کو بغیر مثلیت کے، بغیر اس کے کہ کوئی مثال اس کی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ کی قدرت کو بھی مانتے ہیں۔ اس طرح سے اشاعرہ 7 صفتوں کو مانتے ہیں، باقی کی تحریف کر دیتے ہیں، اور ماتریدیہ 8 کو مانتے ہیں، باقی کی تفویض کر دیتے ہیں۔ یہ ایک اور بدعت ہے جو اس سے بھی بدترین بدعت ہے۔ اور یہ مت سمجھیے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کوئی نیا نام، پہلی بار آپ لوگوں نے کچھ ہو سکتا ہے سن رہے ہو اشاعرہ اور ماتریدیہ، لیکن ہمارے بیچ میں موجود ہیں، آگے آئے گا۔ تو کہتے ہیں شیخ کہ اس میں جو پہلی قسم ہے، جو انحراف جنہوں نے کیا، تحریف کیا، تحریف اللفظ، انہوں نے لفظی تحریف کی۔ لفظی تحریف کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں هو العدول به عن جهته الى غیرها اما بزیادت کلمۃ او حرف او نقصانہ، بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک کلمہ کو جوڑ دیا اس میں، یہ لفظی تحریف کیا انہوں نے، یا اس میں سے ایک چیزوں کو پھیر دیا، بدل دیا، او تغیر حرکت، حرکہ اعراب کی جو حرکت ہے نا اس کو بدل دیا۔ ابھی آئے گی مثال، شیخ بیان کریں گے۔ کقول اہل الضلالہ فی قولہ تعالی، جیسے اہل ضلال گمراہ لوگ، الرحمن علی العرش استوى، آیت بالکل واضح ہے۔ الرحمن کون ہے؟ الرحمن اللہ تعالی، علی العرش عرش پر، استوى مستوی ہوا، واضح آیت ہے، اللہ تعالی عرش پر ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور عرش اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا ہے، یاد رکھیں اس بات کو، بائن من خلقہ، اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں سے سلف نے اس کو بیان کیا، اس لفظ کو بیان کیا تاکہ لوگوں کو یہ مغالطہ کا شکار نہ ہو جائیں، جیسے اہل بدعت مختلف طریقے سے ان کے اندر بدعتیں ڈالتے ہیں، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ بائن من خلقی، اپنی مخلوق سے جدا ہے اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ مخلوق جو اس نے پیدا کیا ہے وہ بعد میں آئی کہ نہیں؟ بعد میں آئی، یہاں تک کہ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ عرش کو، اور بعض روایت میں قلم کو ہے۔ عرش سب سے بڑی مخلوق ہے اللہ کی،
اور اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العرش ہے، اور جو رب ہوتا ہے وہ مربوب کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، الرحمن علی العرش استوى، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی صحابہ کا عقیدہ تھا، کیونکہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر اپنی عقل نہیں لگاتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ عرش پر مستوی ہونے کا معنی جیسے اہل بدعت کہتے ہیں کہ کیا اللہ کو عرش کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ، نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ خود جب رب العرش العظیم ہے تو عرش رب کا محتاج ہے، نہ کہ رب عرش کا محتاج ہے۔ اب اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، یہ عقیدہ اہل سنہ والجماعت کا۔ لیکن بعض لوگ جب صحابہ کے طریقے کو انہوں نے چھوڑا اس آیت کو سمجھنے میں، تو میں نے اہل بدعت کی کچھ نشانیاں بتائی تھی کہ بعض چیزوں کو لیتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض آیات اور احادیث کو لیتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جو آیات اور احادیث کو لیتے ہیں وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، متشابہات کو لیتے ہیں تاکہ وہ اپنی طرح سے اس کا معنی سمجھائیں، اور محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ استوا سے مراد استولا ہے، فزادوا فی الآیہ حرفاً، لام کو زیادہ کیا کہ نہیں، استوا اور استولا میں لام کا فرق ہے، حرف داخل کیا اپنی طرف سے۔ استولا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استولا کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی شخص پہلے سے کسی چیز پر تھا، آپ نے اس کا قبضہ کر لیا، لے لیا۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش پر کوئی اور تھا؟ اور پھر یہ اخطل نصرانی کے شعر، جو نصرانی شخص تھا اس کے شعر سے یہ کیا کرتے ہیں؟ استدلال کرتے ہیں، نہ کہ قرآن و سنت سے، استولا کے معنی پر، اور کہتے ہیں استوى البشر علی العراق من غیر سیف ولا دم مرحق۔ یہ اخطل نصرانی کا شعر ہے، نہ کہ کوئی سنی کا شعر ہے اور مسلمان کا شعر ہے، اور ہمارے لیے دلیل قرآن و سنت ہے۔ تو وہ اپنے سے استوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم استوى علی العرش، الرحمن علی العرش استوى، اور وہاں پر اس نے استوا کی جگہ پر کہا یہ استوا کا معنی استولا ہے۔ وَكَقَوْلِهِمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَجَاءَ رَبُّكَ، اور تیرا رب آئے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آئے گا، فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کا حکم آئے گا، امر ربک فزادوا کلیمہ، وجاء ربک، وجاء ربک، اور تیرا رب آئے گا۔ یہاں پہ کیا کیا انہوں نے؟ وجاء امر ربک کر دیا، یعنی تیرے رب کا حکم آئے گا۔ اور یاد رکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں جو ہمارے یعنی بالکل عجیب لگے آپ کو، کیونکہ قرآن کی جو ترجمہ جو لوگ کرتے ہیں اور جو وہ اہل بدعت ہوتے ہیں، تو یہ معنی اپنے ترجمہ میں وہ ڈالتے ہیں، یہ معنی اپنے ترجمہ میں وہ ڈالتے ہیں۔ اسی لیے ترجمہ کسی کا بھی قرآن کے معنی کا قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، قرآن کے معنی کا ترجمہ ہے وہ۔ اسی لیے لدھیانوی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں اس آیت میں جو ہے جو جس میں اللہ تعالیٰ کے آنے کا ذکر ہے، اللہ کا حکم ذکر کیا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں موجود ہیں ہمارے بیچ میں، ابھی آئے گی باتیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک کلمہ لگا دیا اس میں، یعنی کہ جو ترجمہ ہوتا ہے اس میں ترجمہ میں وہ قرآن میں تو نہیں بدل سکتے، لیکن جو اس کا معنی ہے اس میں بڑھا دیتے ہیں۔ وَكَقَوْلِهِمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور جیسے کہ ان کا یہ کہنا اللہ سبحانہ وتعالی کے اس قول میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، ذرا غور سنیں جو عربی سیکھ رہے ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالی نے موسیٰ سے بات کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے تعلق سے ایک قصہ، ایک جہمی شخص، جہمیہ ایک فرقہ ہے، جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہے۔ یہ فرقہ تھوڑا سا کھول دو، گرمی ہے۔ یہ فرقہ جو ہے جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہے، اور جہم بن صفوان کون شخص تھا؟ جس نے کہا کہ اللہ کی تمام صفات کا اس نے انکار کر دیا، یہ معطلہ میں سے ہیں۔ تو جہمی شخص جو تھا وہ آیا
کسی سنی کے پاس جو قاری تھے قرآن کے، اب ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، اور کہا کہ یہ آیت ایسے کیوں نہیں پڑھتے، وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا، کیا معنی ہو گیا؟ صرف پیش کی جگہ اگر یہ پیش جو مرفوع ہے، فاعل اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں نا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا، آیت بالکل واضح ہے۔ تو اس نے کیا پڑھا، کیا کہا؟ لفظ الجلالہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کو نصب سے کر دیا۔ تو کیا معنی ہو جائے گا اس کا؟ کہ موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا۔ دیکھو معنی بدل گیا، صرف مرفوع سے منصوب کر دیا، پیش سے زبر کر دیا بس۔ تو اس قاری نے کہا کہ تم اس آیت کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ اس جگہ پر آئے جہاں پر مقرر جگہ تھی، جہاں پر اللہ سے انہوں نے، اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا، یہاں پر تو آپ نہیں بدل سکتے ہو، ہے یا نہیں؟ تو اس طرح سے وہ جو تھا جہمی، وہ حواس باختہ رہ گیا۔ اسی طرح سے اہل بدعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں بنسب لفظ الجلالہ فغیروا الحرکۃ الاعرابیہ من الرفع الى النصب۔ النوع الثانی، دوسری قسم کی جو تحریف لوگوں نے کی، کس طرح کی؟ تحریف المعنی، معنی میں تحریف، وهو العدول به عن وجهه وحقیقته واعطاء اللفظ معنی لفظ آخر كقول المبتدعہ، جو ایک معنی ہے اس کے معنی کو بدل کر دوسرے معنی اس لفظ میں داخل کر دینا، جیسے اہل بدعت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان معنی الرحمہ ارادۃ الانعام، کہتے ہیں کہ رحمت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر انعام کرنا چاہتا ہے، وان معنی الغضب ارادۃ الانتقام، اور غضب کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس کا معنی اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے۔ بدلہ لینا دوسری بات ہے، اور غضب یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے، اور ڈرو نہیں بولنے میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی صفات کسی مخلوق کے جیسی نہیں ہے، تو ہمارے ہنسنے جیسا اس کا ہنسنا نہیں ہے، اس کا کلام کرنا ہمارے کلام کرنے جیسا نہیں ہے، اس کا نزول ہمارے نزول جیسا نہیں ہے، اس کا مستوی ہونا عرش پر کسی شخص کے بیٹھنے جیسا نہیں ہے، اس کے لیے جو صفات ہے جیسے کہ اس کی شان کے لیے لائق ہے ویسی ہے، ہم اس کو ثابت مانتے ہیں بغیر کیفیت کو ذہن میں دوڑائے ہوئے، اور نہ ہی اس کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں، بلکہ ہم تسلیم کرتے ہیں، نصوص کو مانتے ہیں جو اللہ نے بیان کیا اور اس کا اقرار کرتے ہیں۔ واضح ہے، یہ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ، نہیں تو جتنے بھی اس کے علاوہ اہل بدعت ہیں اور فلاسفہ ہیں، ان لوگوں نے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے باتیں کی، درس کے شروع میں یہی ہے، جو دیر سے آئیں وہ سن لیں گے ریکارڈنگ، جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کی، وہاں پر جہاں پر انہیں خاموشی اختیار کرنا چاہیے تھا، اس لیے وہ گمراہ ہوئے، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ اسی طرح سے باقی جتنی بھی صفات ہیں جن کو وہ نہیں سمجھ سکے، تو اس کو اپنا معنی دینا، جیسے ابھی ہاتھ کا بیان ہوا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ حقیقی ہے، اللہ کا ہاتھ حقیقی ہے، لیکن کسی مخلوق کے ہاتھ جیسا نہیں ہے، کسی مخلوق کے ہاتھ جیسا نہیں ہے۔ والتعطیل، دوسرا جو ہے، ہم اللہ کے ناموں کو مانتے ہیں بغیر تحریف کے، پہلی چیز بغیر تعطیل کے۔ تعطیل کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شیخ لغتاً الاخلاء، کس چیز کو ختم، خالی کرنا، ہٹانا، یقال عطلہ ای اخلاہ والمراد به ہنا نفی الصفات، معطل کر دینا، کس چیز کو خالی کر دینا، ختم کر دینا، یہاں پر اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے صفات کا انکار ہے۔ المراد ہنا نفی الصفات یعنی اللہ سبحانہ وتعالی۔ جب ان کی عقل میں یہ بات نہیں آئی، ان کو چاہیے تھا کہ صحابہ کے طریقے کو دیکھیں، سلف کے طریقے کو دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کیا، اپنی عقل کو دوڑایا، اور یہی فلاسفہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فلسفیوں کا حالت ایسی ہوتی کہ وہ حیران اور پریشان رہتے ہیں،
اور کبھی بھی وہ مراد کو نہیں پہنچتے اپنے، کبھی نہیں۔ اور ہر فلسفی کا اپنا فلسفہ ہوتا ہے، کبھی ایک فلسفی دوسرے فلسفی کے مطابق۔ اور شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے کتاب ہی لکھی ہے، اور آج سے یہ 60 سال پہلے یہ کتاب لکھی جا چکی ہے، اور جس میں بہت سارے ملحد لوگوں کا فلسفہ کی بنیاد پر بہت ساری باتیں کی، اور بہت سارے ان کے، یہ کتاب ہے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کی الادلۃ القواطع والبراہین فی ابطال اصول الملحدین۔ یہ جو کتاب ہے اس میں 80 سے زیادہ طریقوں سے ان کا رد کیا ہے، قرآن و سنت سے۔ اس لیے جو علم ہوتا ہے وہ اصل قرآن و سنت میں علم ہے۔ ابھی دیکھیں ایک جہمی جو نصب سے پڑھ رہا تھا، اس کو کس طرح دوسرے عالم نے جواب دیا، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ والفرق بین التحریف والتعطیل، تحریف اور تعطیل میں فرق کیا ہے؟ تحریف کا معنی ہے کہ وہ لفظ کو باقی مان رہا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم اس کا معنی کو، اگر ہم اس لفظ کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ جیسے جو تحریف کرنے والے ہیں وہ اس آیت کو بھی پڑھتے ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہوتے ہیں، الرحمن علی العرش استوى بل یداہ مبسوطتان یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، پڑھتے ہیں وہ۔ پوچھا جائے کیا قرآن کی آیت ہے؟ ہاں ہے۔ کیا یہ لفظ صحیح ہے جو یہاں پہ؟ ہاں صحیح ہے۔ تو پھر غلط کیا کرتے ہیں وہ؟ یہ ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے، ید کا معنی قدرت ہے، یہ غلطی ہے، یہ ہے بدعت۔ کیا ہے یہ بدعت ہے، یہ معنوی تحریف ہے۔ آ رہا ہے کیا؟ بالکل، یقیناً عقیدے میں بدعت ہے۔ لفظی تحریف جیسے استوا کو کہنا استولا، اس کا کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے، استولا بولتے ہیں وہ، تو لفظ میں انہوں نے کیا کیا؟ داخل کیا کہ نہیں؟ لام۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو یا بنی اسرائیل کو کیا حکم دیا تھا؟ حطہ کہنے، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ۔ ان میں سے جو ظالموں نے کیا کیا؟ حطہ سے حنطہ کر دیا، ایک لفظ داخل کیا کہ نہیں؟ وہاں پر بھی ایک لفظ نون داخل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے پہلے کی امتیوں کے نقش قدم پہ چلو گے۔ تو تعطیل یہ ہے کہ تحریف و تعطیل میں کیا ہے کہ ان التحریف هو النفی المعنى الصحیح الذي دلت علیہ النصوص، جو معنی ہے ہاتھ کا معنی اس کو بدل دیا اور قدرت سے کر دیا، یہ معنی بدل دینا اور نص کو باقی رکھا ہے نا، ید کا لفظ باقی رکھا، استوا کا باقی رکھا، واستبدالہ بمعنی آخر غیر صحیح، دوسرے معنی کو سے بدل دیا جو معنی صحیح نہیں تھا۔ والتعطیل هو نفی المعنى الصحیح من غیر استبدال له بمعنی، معنی جو ہے صحیح معنی جو تھا اس کا انکار کر دیا اور دوسرا معنی نہیں بیان کیا، تو آخر میں کیا معنی ہوا کہ وہ پوری طرح سے انکار ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ پہلے یہ جہمیوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہی کہتے ہیں شیخ بمعنی آخر کا فعل المفوضہ۔ المفوضہ یہ ہے الماتریدیہ، المفوضہ یہ الماتریدیہ ہے، یہ فرقہ ہے، اس کا کیا نام ہے؟ الماتریدیہ۔ اب اپنے آپ کو مفوضہ نہیں کہیں گے شاید۔ الماتریدیہ نے یہ کہا کہ اللہ کی جو صفات ہے، کیا صفات کا معنی معلوم ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں، چند صفات کو چھوڑ کر
کسی کا معنی معلوم نہیں. باقی یعنی قرآن میں جو آیتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آیتوں کو بیان کرتا ہے اس میں حکمت اللہ تعالیٰ اپنے نام کو ذکر کرتا ہے, صفات کو بیان کرتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, ہے نا. اور اس طرح سے اللہ کی صفات پر کتنی آیتیں ختم ہوتی ہیں. تو تقریباً 1/3 قرآن کے بارے میں وہ یہ سمجھیں گے کہ اس کا معنی نہیں معلوم ہے. وہ معنی اور کیفیت دونوں کو کہتے ہیں نہیں پتہ. معنی کو کہتے ہیں نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا جو آپ کو نہیں معلوم ہے. ہاں کیفیت ہم نہیں جانتے لیکن معنی معلوم ہے. تو کہتے ہیں المفوضہ اور یہ الماتریدیہ ہیں. ابھی تھوڑا دیر پہلے ایک اور فرقے کا نام آیا تھا, کون سا فرقہ تھا؟ اشاعرہ, اور دوسرا ماتریدیہ. یہ بہت ملتے جلتے فرقے ہیں, بعض چیزوں میں ملتے ہیں, اور دونوں تحریف اور تفویض کا کام کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ اشاعرہ 7 صفتوں کو مانتے ہیں, باقی ساری صفتوں کو وہ کیا کرتے ہیں؟ تحریف کر دیتے ہیں, ایک معنی سے دوسرے معنی پہ پھیر دیتے ہیں. اور مفوضہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ صفت کو کی تفویض کر دیتے ہیں سوائے 8 صفتوں کو چھوڑ کر. تو جیسے 8 صفتوں کو تم نے مانا ہے, باقی صفتوں کو کیوں نہیں مانا؟ کیا اس میں تشبیہ لازم نہیں آ رہی ہے جو تم بول رہے ہو؟ جس طرح سے تمہارا کہنا ہے کہ باقی کو اگر ہم مانیں گے تو تشبیہ لازم آتی ہے, تو پھر تشبیہ اس میں کیوں نہیں لازم آئی؟ اللہ تعالیٰ تو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے, اللہ تعالیٰ کلام بھی کرتا. یہ ساری جو چیزیں یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے. اور ہمارے بیچ میں دیوبندی اور بریلوی یہ عقیدے میں اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں. اور دیوبندی, اور یہ بتانے کی ضرورت کیوں آ رہی ہے اب یہ بتاؤں گا میں. دیوبندی اور بریلوی یہ دونوں کیا ہیں؟ اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں اپنے عقیدے میں. ہمارا فقہی اختلاف وہ بات کی بات ہے, وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر ہیں فقہ کے مسئلے میں. وہ بات کا مسئلہ ہے. فقہ سے زیادہ اہم چیز ہے آپ کا عقیدہ. اگر آپ کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے. اسی لیے وہ توحید کس کو کہیں گے؟ وہ توحید کہتے ہیں کون؟ مفوضہ, تفویض الصفات, صفت کو کی تفویض کرنے کو وہ توحید مانیں گے. اور اسی لیے ابو منصور ماتریدی نے کتاب لکھی جس کا نام ہے کتاب التوحید. تو دھوکہ مت کھانا کہ کتاب التوحید تو ہم بھی پڑھتے ہیں, تو ابو منصور ماتریدی نے بھی کتاب التوحید لکھی ہے. باقی کا کی تفویض کرتے ہیں, یہ بھی تحریف کی قسم ہے. فَكُلُّ مُحَرِّفٍ مُعَطِّلٌ وَلَيْسَ كُلُّ مُعَطِّلٌ مُحَرِّفًا. ہر جو محرف ہے, جو تحریف کرتا ہے, وہ تعطیل کر رہا ہے. ایک طرح سے اس کے معنی کو کیا کر رہا ہے؟ تعطیل. اس کے معنی کا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ وَلَيْسَ كُلُّ مُعَطِّلٍ مُحَرِّفًا. لیکن ہر معطل جو تعطیل کرتا ہے, ضروری نہیں کہ تحریف بھی کر رہا ہے, وہ انکار کر رہا ہے. محض انکار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ وہ دوسرا معنی نہیں بیان کر رہا ہے, وہ دوسرا معنی نہیں بیان کر رہا ہے. تو اشاعرہ ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف پھیر دیتے ہیں, اس کا بدل دے دیتے ہیں. اور ماتریدیہ اس کے معنی کا بدل نہیں دیتے, بلکہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ تعطیل کر دیتے ہیں. ایک طرح سے تعطیل ہے. یہ واضح ہے. اس کے بعد تیسری چیز جو ہم نہیں کرتے اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے, میں نے ابھی بتایا نا کہ ان سے کہا جائے اللہ کی صفت کے بارے میں ید, کیا معنی اس کا معلوم ہے؟ ید نہیں, اللہ عالم. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کا جو فرمان ہے جہاں پر جو صفات ہے عرش پر مستوی ہونے کا, تو یہ آپ دیکھیں گے کہ جب اس طرح کے گمراہ جو فرقے ہوتے ہیں عقیدے میں اکثر دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ماتریدیہ اور اشاعرہ ایک ساتھ ہوتے ہیں. جس میں نے ابھی مثال دی دیوبندی کی, تو دیوبندیہ یہ اصل میں عقائد میں ماتریدی اور اشاعرہ کو لیتے ہیں ساتھ ساتھ, کیونکہ ہر جگہ تفویض نہیں کر سکتے, وہ پکڑا جائیں گے. تو اسی لیے کیا کرتے ہیں؟ اسی لیے وہ تحریف کا بھی لیتے ہیں ساتھ.
اسی لیے ان کی کتاب جو ہے المہند علی المفند جو خلیل احمد سہارنپوری کی ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے عقائد اپنا. اس میں کہا ہے انہوں نے کہ اصول اور اعتقادیات میں وہ کس کے ہیں پیرو؟ ابو منصور ماتریدی کے اور ابو الحسن اشعری کے. اور یہ بتانے کی ضرورت اس لیے بھی پڑ رہی ہے، ایسے جو عقیدے کا درس ہوتا ہے اس میں عام طور پر پہلے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صرف بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کیوں ضرورت پڑ رہی؟ کیونکہ آج ہمارے بیچ میں ایسے لوگ ڈیبیٹس میں آتے ہیں، ایسے لوگ لائیو ڈیبیٹس اور سٹریمز میں آتے ہیں جس میں وہ مشرکین سے اور کفار سے اور بہت سارے لوگوں سے ڈیبیٹ کرتے ہیں اور اپنے یہ عقیدے کو داخل کرتے ہیں، اور ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں بغیر عقیدے کی تأصیل اور بنیاد کو جانے ہوئے. اور وہ کہتے ہیں جب وہ بیٹھتے ہیں کسی اہل سنت کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت میں اشاعرہ بھی ہیں، ماتریدیہ بھی ہیں اور اہل حدیث بھی ہیں. سنا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ یہ کہتے ہیں وہ اشاعرہ اور ماتریدیہ اہل سنت میں نہیں ہیں. اشاعرہ اور ماتریدیہ اہل سنت میں کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ انہیں سب سے عظیم چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اللہ کی صفات کے تعلق سے جو علم عظیم علم ہے، سب سے عظیم علم، اس میں انہوں نے بدعت کی ہے. اور یہ بدعت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے جو بدعت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اہل سنت کے طریقے پر نہیں ہے. معتزلہ بھی اہل سنت نہیں ہے. سبحان اللہ، کیسے ہو سکتے جبکہ وہ اللہ کے اسماء کا انکار کرتے ہیں. تو تکیف کیفیت بیان کرنا، وہو تعین کیفیت الصفہ، صفت کیسی یہ بیان کرنا. یقال کیف الشیء اذا جعل له کیفیہ معلومہ فتکیف کیسی کسی خاص صفت کو بیان کرنا. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفت کے تعلق سے یہ کہنا کہ اس کی کیفیت ایسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے روزانہ ہر رات. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا، ہمارا رب نازل ہوتا ہے، ہمارا رب نازل ہوتا ہے آسمان دنیا پر جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے، پکارتا ہے، کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ینزل ربنا. اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. کیا ربنا فرشتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے. یہ تحریف، یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے؟ یا اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نازل ہوتا ہے اور کیفیت بیان کرے، یہ ہے تکیف، کیونکہ ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے اور نہ ہی اپنی عقل سے اس کا ادراک کر سکتے ہیں. والهيئة التي تكون عليها وهذا لا يمكن للبشر لأنه مما استأثر الله تعالى بعلمه فلا سبيل إلى الوصول إليه. اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نازل تو ہوتا ہے لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا، اسی لیے ہم اس پہ خاموش رہتے ہیں، لیکن ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے. اور اس کے مطابق عمل کیسے ہوگا جب ہماری آخری رات میں نیند ٹوٹتی ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ رب پکارتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ہم اس کو دعا کرتے ہیں اس وقت. یہ اس صفات پہ ایمان لانے کے تقاضوں میں سے ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو معطلہ کیسے دعا کریں گے اس وقت؟ معطلہ کے نزدیک پھر اس کا معنی وہ دعا کی قبولیت کا وقت کیا رہے گا؟ دیکھو، تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ کیسے بدعت جب آتی ہیں تو ایک مصیبت نہیں لاتی ہے، بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں. کہتے ہیں کہ شیخ کہتے ہیں کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اللہ کی صفات کو بتانے کا، اور کیفیت تو ہمیں جب نہیں اللہ نے بتائی تو ہم اس پہ خاموش رہتے ہیں، کیونکہ عقل سے کیفیت کا ادراک نہیں کیا سکتا، نہ ہی اس کو کوئی بشر سمجھ سکتا ہے، کوئی انسان سمجھ سکتا ہے. لأن الصفہ تابعۃ للذات، کیونکہ صفہ ذات کی تابع ہے. فکما ان ذات، کما جیسے کہ ان ذات اللہ لا يمکن، فکما ان ذات اللہ لا يمکن للبشر معرفت کیفیتها، جیسے اللہ کی ذات کے بارے میں آپ کو ممکن نہیں کہ آپ اس کی کیفیت جانیں کہ اللہ کی ذات کیسی ہے. فکذلک صفته سبحانہ لا تعلم کیفیتها، اسی طرح اللہ کی صفت ہم نہیں جانتے اس کی کیفیت. ولہذا لما سئل الامام مالک رحمہ اللہ تعالی فقیل له، جب امام مالک سے پوچھا گیا
الرحمن علی العرش استوى. دیکھو کس کا عقیدہ ہے یہ؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. کب پیدا ہوئے؟ 93 ہجری. ٹھیک ہے، امام مالک کا یہ عقیدہ ہے. امام مالک سے پوچھا گیا الرحمن علی العرش استوى کیف استوى، کیسے مستوی ہوا؟ تو امام مالک نے کیا کہا؟ الاستواء معلوم، استواء معلوم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے. والکیف مجہول، کیفیت ہم نہیں جانتے، مجہول ہے. والایمان به واجب، کیونکہ اللہ نے ذکر کیا اس پر ایمان لانا واجب ہے. والسؤال عنہ بدعہ، والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اور اس کو اس مجلس سے نکال دیا، اس شخص کو، یہ بدعتی شخص تھا. اور شیخ کہتے ہیں وَهَذَا يُقَالُ فِي سَائِرِ الصِّفَاتِ، یہ تمام صفت کے بارے میں یہی بات کہی جائے گی. کون سی 4 باتیں ہیں؟ الاستواء معلوم، اسی طرح سے آپ کہیں السمع، سننا، دیکھنا، اللہ کا کلام کرنا، اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سب، اللہ تعالیٰ کا ہنسنا، اللہ کا آنا، سب معلوم ہے کیونکہ قرآن و سنت سے معلوم ہے. والکیف مجہول، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے. جب کیفیت نہیں بیان کر سکتے تو تکیف ختم، نہیں بیان کر سکتے کیفیت اس کی. اس پر ایمان لانا واجب ہے کیونکہ اللہ نے اس کو بیان کیا یا رسول نے بیان کیا. اس کے بغیر ایمان صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ سلف نے یہ سوال نہیں کیا، صحابہ نے یہ سوال نہیں کیا ہے نا. اس لیے آخری چیز جو ہم، الحمدللہ، آخری چیز التمثیل، یعنی مثال نہیں بیان کرتے اللہ کی، مثلیت نہیں ہے، اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. وہ تشبیہ، تشبیہ دینا، جس کہتے ہیں نا 2 شخص ایک دوسرے سے ملتا جلتا، ارے فلاں فلاں کی طرح ہے، دیکھا فلاں جو ہے، اچھا یہ فلاں فلاں شخص کی طرح. یہ انسان کے لیے آپ بول سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو التشبیہ بان یقال ان صفات اللہ مثل صفات المخلوقین. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی صفت مخلوق کی صفت کی جیسی ہے تو یہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے، یہ تشبیہ ہے. کأن یقال ید اللہ کایدینا، کوئی یہ کہے کہ میرا ہاتھ یا ہمارا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا ہے، یا ہمارا سننا اللہ کی سننا جیسا، یا اللہ کا سننا ہمارے سننا جیسا ہے. تعالی اللہ عن ذلک سبحانہ وتعالی عما یصفون. قال اللہ تعالی فی الآیہ، اللہ تعالیٰ فی سورۃ الشورى، اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں بیان کرتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے. اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور وہ سنتا اور دیکھتا ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے نفی کی کس چیز کی؟ مثلیت کی، ہے نا، اللہ کی جیسا کوئی نہیں. لیکن اللہ نے ثابت کیا کس چیز کو؟ سننا اور دیکھنا اپنے لیے ثابت کیا کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ثابت کیا اسے ہم بھی ثابت کرتے ہیں. سننا اور دیکھنا جب ثابت کیا اور مثلیت کا انکار کیا، اس کا معنی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے بغیر کسی انسان کے جیسا اور بغیر کسی مخلوق کے جیسے. لیکن اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے، اس کی کوئی مثلیت ہم بیان نہیں کر سکتے. وہ مخلوق کی مثل وہ نہیں سنتا، مخلوق کی مثل وہ نہیں دیکھتا، اور اس کی جتنی بھی صفات ہیں وہ مخلوق کی جیسی نہیں ہے. اور جس نے مخلوق کے جیسی اللہ کی صفت سمجھی تو وہ تمثیل کا مرتکب ہے، یہ شخص بدعتی ہے، بلکہ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ شخص کافر ہے. فلا يقال في صفاته انها مثل صفاتنا او شبه صفاتنا او كصفاتنا، نہیں کہا جا سکتا کہ ہماری صفت اللہ کی صفت یا ہمارے. كما لا يقال ان ذات الله مثل او شبه ذواتنا، جیسے نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی ذات ہماری یا ہماری ذات کی مثل ہے سبحانہ وتعالی. انسان اپنی فطرت سے بھی یہ چیز جانتا ہے کہ اس کا رب اور معبود اور خالق کیسے مخلوق جیسا ہو سکتا ہے. یہ انسان اپنی فطرت سے بھی یہ سمجھ سکتا ہے یا نہیں، کہ اس کا خالق، جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں یا جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اتنا چیز وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ جس کی وہ عبادت کر رہے ہیں وہ خود مخلوق ہے یا مخلوق جیسا ہے. کیسے وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ ٹھیک ہے. فالمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه. مومن جو موحد ہوتا ہے وہ اللہ کی تمام صفات کا اقرار کرتا ہے، مانتا ہے، ثابت کرتا ہے جیسے کہ اللہ کے لیے لائق ہے، اور اس کا اقرار کرتا ہے اور جیسے کہ اللہ کی بزرگی اور جلال کے لائق ہے. والمعطل ينفيها او ينفي بعضها، معطل جو ہے انکار جو کرتا ہے
یا جو بعض صفتوں کا انکار کرتے ہیں، جیسے ماتریدی اور اشاعرہ، وہ بھی انکار ہی کی قسم ہے، تعطیل و تحریف ہے نا۔ والمشبہ الممثل یثبت علی وجہ لا یلیق باللہ، اس کا الٹا کیا ہے؟ مشبہ ہے، مشبہ جو تشبیہ دیتا ہے اللہ کی مخلوق سے۔ مشبہہ جیسے کسی کو پتہ ہے مشبہہ کون ہے؟ نصارہ مشبہہ ہیں، شیعہ مشبہہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا اس چیز میں؟ کیا کیا؟ غلو کر دیا، تمثیل مثال دے دی مخلوق سے، جو انحراف ہے، جو کفر ہے، اور جو اللہ کے لیے لائق نہیں۔ وَإِنَّمَا يَلِيقُ بِالْمَخْلُوق، جو مخلوق کے لیے لائق ہے وہ اللہ کے لیے لائق نہیں ہے۔ نعیم بن حماد رحمہ اللہ کہتے تھے من تشبہ اللہ بخلقہ، جس نے اللہ کی، یہ شیخ نہیں بیان کر رہی، الگ سے میں ایک فائدہ بیان کر دیتا ہوں، من تشبہ اللہ بخلقہ، جس نے اللہ کو مخلوق سے مشابہت دی، کفر، اس نے کفر کیا۔ ومن نفى ما وصف به نفسه فقد کفر، جس نے انکار کر دیا اس چیز کا جس سے اللہ نے اپنے آپ کو موصوف کیا، وہ کافر ہو گیا۔ ولیس فیما وصف اللہ نفسہ او وصف به رسولہ تشبیہ، اور کسی چیز میں بھی جو اللہ نے اپنے لیے بیان کیا یا اس کے رسول نے جو اس کے لیے بیان کیا اس میں تشبیہ نہیں ہے۔ اس کو اللالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں بیان کیا ہے۔ آج یہیں پر رکتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آگے بیان ہوگا اور باتیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی سے بچا لے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان اور اس حالت پہ کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ 5 منٹ کا بریک ہے، اس کے بعد الملخص الفقہی کا درس ہوگا۔